زیلنسکی, ٹرمپ, نیتن یاہو, تینوں ظاہر ہے ایران کے گہرے دوست ہیں نا بھائی. تو اگر آپ ادھر جائیں گے تو ہم پھر ادھر آئیں گے. اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات. اور دیکھو یہی ہوتا ہے نا, دس از فارن پالیسی اینڈ دس از برنکمینشپ. اور دیکھو ملٹیپل پاور سینٹر ہونے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز کہلانی ہے نا کسی سے بھی کہلوا سکتے ہو, ٹھیک ہے نہیں, اور پھر کہہ سکتے ہو کہ نہیں یار اس کو تو یہ بیان تھا, ہم تو آپ کے ساتھ. اور یہ ایک ایسے موقع پہ بیان دیا گیا کہ مودی تل ابیب میں, اور مودی تل ابیب میں ہے پہلا انڈین پرائم منسٹر, پہلا انڈین پرائم منسٹر 25 سال پہلے. میں اس کی آئٹنری بتا دیتا ہوں. 1950 میں اسرائیل کو تسلیم کیا انڈیا نے, 92 میں باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے. تب تک جو ہے انڈیا پی ایل او کا شدید حامی تھا, اسرائیل کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا. ٹرننگ پوائنٹ 99 کی کرگل جنگ ہے, کرگل جنگ ہے. اس میں ایمرجنسی میں اسرائیل نے گولہ بارود اور بہت سے ہتھیار جو ہیں وہ ایئر لفٹ کیے تھے, ایڈوائزر. اور اسی زمانے میں ایک خبر آئی تھی کہ F-16 سری نگر سے پرواز کرنے کو کہوٹا وہوٹا کا چکر آپ کو یاد ہوگا. اچھا, ایل او سی پہ جو اس میں سینسرز لگائے گئے ہیں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ, روس اور فرانس کے بعد اسرائیل اسلحہ فراہم کرنے والا بھارت کو چوتھا بڑا ملک ہے. اور سب سے بڑے جو اس وقت آرڈر ملے ہیں اسرائیلی انڈسٹری کو, پچھلے اپریل میں اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹری کو $2 بلین کا جو میزائلوں کا آرڈر ہے اس کی تاریخ. اور اس کا میں ایک مزید 2012 سے 2016 تک اسرائیل نے جو سب سے زیادہ اسلحہ بیچا ہے وہ بھارت کو بیچا ہے 66 بلین. کرنٹلی ہارٹس کے مطابق $1 بلین a year in arms ایکسپورٹ ہوتے ہیں اسرائیل سے ٹو انڈیا, which makes India Israel's biggest defense. Yes. اچھا, لابی بہت مضبوط ہے, لابی بہت 15 سے 20 ہزار بھارتی. ایک میں آپ کو بریک اپ دے دیتا ہوں کہ جو کرنٹ ڈیفنس ڈیلز ہیں ان میں کیا کیا شامل ہیں. ٹھیک ہے, 8000 اسپائک اینٹی ٹینک ویپنز مسائلز, ٹھیک ہے, کل قیمت ہے 500 ملین, ٹھیک ہے, اور یہ ہے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز کے. ایک ہے براک 8 ایئر ڈیفنس سسٹم جو لینڈ کے لیے بھی خریدا ہے اور اپنی نیوی کے لیے بھی خریدا ہے. اس کے بعد پھر یہ میزائل ڈیلز ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. دا ہیرون ڈرون, ہینڈ لانچ ڈرون ہے اسرائیل کا, ویری گڈ فار کلوز کوارٹرز. آن این ایوریج $1 بلین پر اینم آن این ایوریج اسرائیلی اسلحہ. اچھا, لیکن پتہ ہے مودی پہلی جگہ کہاں گیا اسرائیل میں؟ کہ ڈیفنس پلانٹ میں نہیں گیا, کنیسٹ نہیں گیا, فلاور نرسری میں گیا, کیونکہ اسرائیل کی مہارت ایگریکلچر میں بھی بہت ہے, اور واٹر مینجمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے زمانے میں یہ اب ایک لگژری نہیں ہے, صحیح ہے, ایک نیسیسٹی. اور انفیکٹ اس خوشی میں جو ایک کرسینتھمم پھول ہوتا ہے گلے داؤدی, تو اس کا نام بھی تبدیل کر کے مودی, اب اس گلے مودی. ایک اور چیز جو دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے تعلقات بہترین ہونے جا رہے ہیں وہ ہے کراؤڈ کنٹرول ٹیکنیک. یس, غرب اردن میں اسرائیلی ٹیکنیکس جو ہیں انڈیا ان سے کشمیر میں اپلائی کرنا چاہتا ہے, اور انڈیا سے بہرحال وہ بھی سیکھے گا اسرائیل. آج جو دفتر خارجہ ہے اسرائیل کا, اس کے ترجمان ہیں, ان کا ایک بیان آیا ہے, ان کا نام ہے مارک سوفر. ان کا بیان آیا کہ ہمارے نزدیک لشکر طیبہ اور حماس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھائی جو فلسطین اور کشمیر میں جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں, کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے وہ نو ہاؤ بھی ظاہر ہے. اور دیکھیں ایک نظریاتی لنک بھی تو ہے نا, آپ نے بات کی نا ٹرمپ مودی نیتن یاہو. یس, صحیح, لوگ تو نظریاتی طور پہ بھی تو بھائی لگتے ہیں. بالکل. اینڈ ادر امپورٹنٹ پارٹ آف دس از کہ اس سے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا کی اب یو ایس کے ساتھ الائنمنٹ کتنی کلوز ہو گئی ہے, بیکاز اسرائیل از دا ڈور وے ٹو دی امیریکا. اور اگین دوبارہ یہ بات کی ہے, دا فیوچر از کلیئر کہ آپ کی ہے ایک چائنا کے ساتھ نیکسس, ان کا ہوگا یو ایس کے ساتھ. لیکن what does it mean how یہ اتنے زیادہ جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے, ظاہر ہے ہمارے لیے پریشانی کا باعث تو ہے کہ صرف اسلحہ تھوڑی ہوتا ہے, ایک پیکج ہوتا ہے, ڈپلومیٹک, اکنامک, سارا ملا کے پھر وہ ایک. نہیں, وہ تو ان کے لیے پیکج ہوتا ہے نا. ہمارے لیے جو امیڈیٹ ڈینجر ہے, اب سینسرز وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے لگا لی, اپنی حفاظت کے لیے لگائے, لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے ہم پہ بھی پریشر پڑے گا کہ ہمیں بھی آرمز ریس تو چل نہیں ہے نا, آرمز ریس تو چل نہیں ہے, ایکسیپٹ کہ انڈیا کی آرمز ریس پاکستان سے تو نہیں ہے نا, مینلی تو چائنا سے ہے. بے شک چائنا چاہتے ہو, چائنا کے ساتھ جو سسٹم میں ایک سگنیفیکنٹ بات یہ کہ مودی صاحب رم اللہ نہیں جا رہے, حالانکہ محمود عباس جو فلسطینی صدر ہیں مئی میں وہ نئی دلی ہو کے آئے ہیں.
پہلی دفعہ اس کا مطلب سشما ہے سوراج گئی 70 سال میں پہلی دفعہ انڈیا نے فلسطینی پالیسی کو اسرائیلی پالیسی سے ڈیٹیچ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پلس 15 سے 20 ہزار جو یہودی فیملیز ہیں جو انڈین ہیں انہوں نے مائیگریٹ کیا ود ان 70 ایئرس پیریڈ. ان کا ایک جو ہے ویٹ وہ بھی وہاں موجود ہے. بالکل. تو دلی، تل ابیب، واشنگٹن یہ جو ہے یہ سپر ہائی وے جو ہے یہ بن سکتی ہے. وہ تو بن چکی ہے نا، بن چکی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں صرف ابھی فیتا کٹے. ہاں فیتا کٹے کہ ہمارے لیے کیا یہ وہی کولڈ وار ہے کہ انڈیا از پروکیورنگ سو مچ ویپن کہ اس سے ہم پہ پریشر پڑے، ہم بہت زیادہ پڑے گا نا. دیکھیں 62 جب چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 62 میں یو ایس نے بھی اسلحہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے، رشین سپورٹ بھی تھی کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت چائنا اور رشیا کے بیچ میں بھی کافی پھٹا تھا. اس وقت بھی ہمیں خطرہ تھا کہ یہ دیکھو یہ پھٹا تو 5 دنوں میں ختم ہو جائے گا. بالکل. اس کے بعد یہ اسلحہ کہاں استعمال ہوگا، ہمارے خلاف استعمال ہوگا. اس کے رسپانس میں پھر ہمیں اور اسلحہ لینا ہے. اینڈ بٹ ابھی میں ارون جیٹلی کا بیان پڑھ رہا تھا جو بھارتی وزیر ہیں دفاع کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا یہ نہ سمجھے کہ ہم 1962 والا انڈیا ہے. چائنا بھی 1962 والا چائنا نہیں ہے. اسرائیل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آ جائیں. اسرائیل اور چائنا کا ڈیفنس جو کوآپریشن ہے وہ بہت کلوز تھا. ابھی بھی ایسا نہیں تھا. اس کے بعد چائنا جو انٹرسٹڈ تھا جو اسلحہ خریدنے میں، اینڈ میں یہ ہوا کہ وہ ڈیل ختم ہو گئی. یو ایس پریشر جو بھی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میک موہن لائن ہے اس پہ چائنا اور انڈیا کا جو ٹینشن ہے وہ 62 کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اوپر آ گیا ہے. اس موقع پہ ظاہر ہے کہ مودی کی جگہ کوئی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ دوست سیکیور کرنا چاہے گا. تو اسرائیل جانا از اے نیچرل چوائس. اس کو آپ نہیں وہ تو بالکل سمپل لاجک ہے. لیکن اس بات سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کانفلکٹ ہوتا ہے چائنا کا اور انڈیا کا تو اسرائیل کے لیے فزیکلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کا نہیں فزیکل انٹرونشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتے یار. آپ اسرائیل کی پالیسی کی بات کریں دے ول پلے بوتھ سائڈس. مجھے یاد ہے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی ایک فارمر موساد ایجنٹ نے. ہاں، اور اس وقت سری لنکا میں خانہ جنگی ہو رہی تھی نا ٹامل ٹائیگرز کے ساتھ. نے کہا تھا کہ یار ایک جزیرہ تھا جہاں پر ہم آدھے جزیرے میں ہم ٹامل ٹائیگرز کو ٹریننگ کرتے تھے گوریلا وارفیئر میں، اور دوسرے سائڈ پر ہم سری لنکن سولجرز کو ٹرین کرتے تھے اینٹی گوریلا وارفیئر. تو مطلب دونوں ہاتھوں سے کماؤ سر، دونوں ریلیشن یہی ہوتی ہے. میں صرف اگین یہی کہوں گا کہ اگر ہم صرف تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ یہ جو لابیز ہیں ایران میں کم از کم آپ ان کو ٹچ کریں، آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں. اٹ از ناٹ امپاسبل. یہ ہو سکتا ہے ڈپلومیسی اور ہم نہیں ہم کر لیتے ہیں. اب تک علی خامنہئی کے بیان پہ پاکستانی دفتر خارجہ کا پتہ نہیں کوئی رد عمل آیا.